الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَعَقَرُوهَا فَأَصْبَحُوا نَادِمِينَ۔ صدق اللہ العظیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلوا علیہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا اور اس کے پیارے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود و اسلام کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد میں سچے دل سے دعا گو ہوں کہ اللہ عز و جل میرے حاضرین ناظرین سامعین کے مال جان عزت آبرو میں برکتیں عطا فرمائے، اور دعا گو ہوں کہ اللہ عز و جل مجھے حق سچ ٹھیک بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر اس میں کوئی غلطی کوتاہی ہو تو اللہ عز و جل اپنے شان کریمی کے صدقے سے مجھ بندہ ناچیز کو معافی عطا فرمائے۔ دعائیہ کلمات کے بعد آج کا جو میرا عنوان ہے وہ ہے حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کی کونچیں کاٹنے کا انجام۔ خطبہ کے اندر تلاوت کی گئی آیت کریمہ سورہ شعراء آیت نمبر 157 پارہ نمبر 19 ترجمہ۔ اس پر انہوں نے اس کی کونچیں کاٹ دیں، پھر صبح کو پچھتاتے رہ گئے۔ پچھلی آیت کریمہ کے اندر حضرت صالح علیہ السلام نے اپنی قوم سمود کو کہا اور اسے برائی کے ساتھ نہ چھونا ورنہ تمہیں پکڑ لے گا عذاب بڑے دن کا۔ اس آیت کریمہ کے اندر قوم سمود کا فعل بیان ہوا ہے، یعنی کہ قوم سمود نے حضرت صالح علیہ السلام کی نصیحت کے ساتھ کیا حال کیا۔ قوم سمود نے حضرت صالح علیہ السلام کی نصیحت کے بالکل خلاف کام کیا، یعنی کہ حضرت صالح علیہ السلام نے پچھلی آیت کریمہ کے اندر اپنی قوم کو 2 باتیں سمجھائیں۔ ان میں سے پہلی بات یہ کہ اونٹنی کو برائی کے ارادے سے نہیں چھونا، تو قوم نے برائی کے ارادے سے اونٹنی کو چھوا، یعنی کہ اس کی کونچیں کاٹ دیں، اس کو زخمی کر دیا، ہاتھ پاؤں اس کے زخمی کر دیے، پھر وہ بیٹھ گئی اور اس کو اس طرح سے قوم سمود نے قتل کر دیا۔ اور دوسری بات جو حضرت صالح علیہ السلام نے اپنی قوم کو سمجھائی تھی وہ یہ تھی کہ اگر تم نے اس اونٹنی کو برائی کے ارادے سے چھوا تو تمہیں بڑے دن کا عذاب آ پکڑے گا۔ تو اس طرح سے قوم سمود نے حضرت صالح علیہ السلام کی مخالفت کی۔ پھر کیا ہوا؟ پھر انہوں نے اس کی کونچیں کاٹ دیں، پس رہ گئے پشیمان۔ جیسے ہی قوم سمود نے حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کی کونچیں کاٹیں تو صبح کو ان کے اوپر عذاب آ گیا، تو وہ پچھتاتے رہ گئے۔ اب پچھتانے کا کیا فائدہ جب عذاب ہی آ گیا؟ تو اس عذاب نے ان کو تباہ و برباد کر دیا۔ قوم سمود نے حضرت صالح علیہ السلام کے سمجھانے کے باوجود بھی حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کی کونچیں کاٹ دیں، یعنی کہ حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کے ہاتھ پاؤں زخمی کر دیے، کاٹ دیے، جس کی وجہ سے اونٹنی بیٹھ گئی، اور پھر اس طرح سے اس کو قتل کر دیا۔ جس شخص نے حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کی کونچیں کاٹیں اس شخص کا نام قدار تھا، اور سب لوگ قدار کے اس فعل پر خوش تھے، تو اس وجہ سے
اونٹنی کی کونچیں کاٹنے کی نسبت سارے لوگوں کی طرف ہوئی ہے۔ ان کا پچھتانا یعنی کہ قوم سمود کیوں پچھتائی، اس کے پچھتانے کی کیا وجہ تھی؟ قوم سمود اس لیے پچھتائی کہ اب ان کے اوپر عذاب آ گیا، عذاب کی انہوں نے علامتیں دیکھ لیں کہ اب ہمارے اوپر اب عذاب آ گیا، اس وجہ سے پچھتائی، نہ کہ وہ اس وجہ سے پچھتائی تھی کہ ہم سے گناہ ہو گیا ہے تو ہم اللہ سے توبہ کریں، استغفار کریں، معافی چاہیں۔ وہ معافی چاہنے کی وجہ سے نہیں پچھتائی تھی، بلکہ وہ عذاب آنے کی وجہ سے، عذاب کو دیکھنے کی وجہ سے پچھتائی تھی کہ کسی طرح اس سے نجات مل جائے، اور عذاب کو دیکھ کر اس وقت ندامت کا اظہار کرنا، پچھتانا، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ اس بات کے باوجود کہ وہ اونٹنی اللہ تعالیٰ کی قدرت کی زندہ نشانی تھی، حضرت صالح علیہ السلام کی نبوت کی دلیل تھی، تو قوم نے ایمان لانے کی بجائے وہ قوم کفر اور سرکشی کے اندر مزید بڑھتی چلی گئی، اور اس حد تک ان کی کفر اور سرکشی بڑھی کہ اس نے اللہ کی قدرت کی زندہ نشانی، پیغمبر کی نبوت کی نشانی کو قتل کر دیا۔ تو اس طرح سے انہوں نے اپنی ہی جانوں کے اوپر ظلم کیا، اس کی کونچیں کاٹ دیں۔ یہ اس وقت ہوا جب اونٹنی کے قتل کے بعد حضرت صالح علیہ السلام نے کہا کہ اب تمہیں صرف 3 دن کی مہلت ہے، تو 3 دن گزر گئے۔ جب چوتھا دن آیا تو اس وقت اس قوم نے عذاب کی علامتیں، عذاب کی نشانیاں دیکھیں۔ جیسے جیسے عذاب کی علامتیں اور نشانیاں دیکھیں تو ان کی ندامت بڑھنے لگی، مگر اس وقت نادم ہونے کا کوئی فائدہ نہیں، کیونکہ اس وقت پر توبہ کرنا فائدہ مند نہیں۔ آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اپنی نافرمانیوں سے بچائے،